اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گرا گزرتی ہے، جو تمہارے منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر اگر روگردانی کرے تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ بس یہ مختصر میں نے پڑھا ہے، اس کی تفصیل اور تشریح انشاءاللہ ریاض و تفسیر میں دیکھ لیجئے گا، لیکن یہ کہ تمہاری ہدایت اور تمہاری دنیاوی اور اخروی منفعت کے خواہش مند ہیں اور تمہارا جہنم میں جانا پسند نہیں فرماتے، اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی جہنم کی آگ میں داخل ہوتے ہو۔ صحیح بخاری شریف میں یہ مضمون موجود ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو شخص یہ آیت صبح شام 7 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہموم فکر و مشکلات کو کافی ہو جائے گا۔ سنن ابو داود میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 5081۔ اور میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیار میں صبح شام کے دعاؤں میں بھی یہ حدیث نقل کی ہے، لیکن ایک جملہ مزید بڑھا دیا ہے، چاہے سچے دل سے پڑھے چاہے جھوٹے دل سے پڑھے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اس کا حوالہ میری کتاب میں دیکھ لیا جائے، اس لیے کہ میرے سامنے اس وقت میری کتاب نہیں ہے۔ دوسری ایک اہم چیز، اسلام کے داعی کے اندر 2 خاص صفات نمایاں طور پر ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ اس کا بھروسہ صرف ایک اللہ پر ہو، دوسرا یہ کہ مدعو کے لیے اس کے دل میں صرف محبت اور خیر خواہی کا جذبہ ہو، اس کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ اگر مدعو کی طرف سے طرح طرح کی شکایتیں پیش آتی ہیں تو اس کے اور داعی کے درمیان قومی اور مادی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان سب کے باوجود یہ مطلوب ہے کہ داعی ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرے اور مدعو کے لیے رحمت اور رافت کے سوا کوئی اور جذبہ اپنے اندر پیدا نہ ہونے دے۔ داعی کو رد عمل کی نفسیات سے بلند ہونا پڑتا ہے، اس کو یک طرفہ طور پر ایسا کرنا پڑتا ہے کہ وہ مدعو کا خیر خواہ بنے، خواہ مدعو نے اس کے خلاف کتنا ہی زیادہ قابل شکایت رویہ کیوں نہ اختیار کیا ہو۔ داعی خدا کے لیے جیتا ہے اور مدعو اپنی ذات کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے اللہ کے لیے آدمی کام کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ تعالیٰ دین کا کام اخلاص کے ساتھ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔